اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک میچ پڑا ہوا ہے فرعون میں اور موسیٰ علیہ السلام میں، اور جس وقت طے ہو گیا کہ ایک جشن نوروز پہ یا ان کے عید کے دن یا زینت والے دن جو ہے وہ مقابلہ ہوگا، اس مقابلے میں پورے مصر سے پورے جو ہے وہ جہاں جہاں تک اس کی پہنچ تھی اس نے ہر جگہ سے بڑے بڑے جادوگر بلا لیے۔ اور بلانے کے بعد جس وقت انہوں نے آ کے پوچھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہم آغاز کریں یا تم آغاز کرتے ہو، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو تم ہی پہلی باری لے لو۔ اور پہلی باری لیتے ہوئے جب انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور اپنی رسیاں ڈالیں تو پورا جو میدان تھا وہ سارے کا سارا میدان جو ہے وہ سانپ اور اسدوں سے بھر گیا۔ جیسے میں نے کل بھی عرض کیا کہ وہ صرف اور صرف ایک جادو تھا، ایک نظر بندی تھی، ایک فریب تھا، ایک دھوکہ تھا، وہ حقیقت نہیں تھی۔ اب موسیٰ علیہ السلام ان کو دیکھ کے تھوڑا سا دل میں جو ہے وہ گھبرائے۔ جب دل میں خوف محسوس ہوا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کلنا۔ دیکھیں یہاں پہ خوف صرف محسوس ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی آیت کریمہ میں فرمایا اسمع و ارا، میں سنتا بھی خوب ہوں اور میں دیکھتا بھی خوب ہوں۔ کلنا، دل میں خیال آیا، ڈر محسوس ہوا، کلنا کہا، کل کہنا، نہ کلنا کہا ہم نے، لا تخف، خف لفظ کس سے ہے؟ خافہ سے۔ خافہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ڈرنا۔ تا علامات مضارع لگا ہوا ہے، نہ تو ڈر، انکا بے شک تو، انت الاعلیٰ، تو ہی غالب رہے گا، تو ہی اوپر رہے گا۔ الکی القا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈال دینا کسی چیز کا۔ الکی اور ڈال دے، ماں یہاں پہ موصولہ استعمال ہوا ہے جو فی یمین کا، یمین کس کو کہتے ہیں؟ دائیں۔ کا حاضر کی ضمیر لگی ہوئی ہے، ما فی یمین کا، جو تیرے دانے ہاتھ میں ہے۔ اور ڈال دے، ڈر نہ تو ہی غالب رہے گا، ڈال دے جو تیرے ہاتھ میں ہے۔ تلقف لفظ کس سے ہے؟ لام کاف فے، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو لے لینا، کسی چیز کو نگل جانا۔ تا جو ہے وہ غائب مؤنث کی علامت ہے، وہ نگل لے گی۔ ما موصولہ، صنعوا لفظ کس سے ہے؟ صاد نون عین، اسی سے ہمارا صنعت ہوتا ہے، بنانا کسی چیز کا۔ واو لفظ کے ساتھ جمع کی علامت لگا ہوا ہے۔ تلقف ما صنعوا، وہ نگل لے گی جو انہوں نے بنایا ہے، جو کچھ انہوں نے کیا اور جس کو دیکھ کے تو موسیٰ ڈر گیا ہے، اپنے جو تیرے دائیں ہاتھ میں ہے وہ ڈال دے میدان میں، وہ سب چیزوں کو نگل لے گی۔ انا بے شک، سپرلیٹو ڈگری اس کی، سوائے اس کے کہ اور کوئی بات نہیں ہے۔ صنعوا، بے شک، صنعوا بنایا انہوں نے، قید کہتے ہیں چال، فریب، ساحرن جادو، انہوں نے تو جادو کو دکھایا ہے تمہیں، جادو جو ہے وہ بنایا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے۔ ولا، اور لا نافیہ سیگا، یفلح لفظ کس سے ہے؟ فلاح سے، اور وہ نہیں فلاح پاتے۔ الساحر، جادوگر، حیثو اتا، جہاں جائے، جہاں پہنچے، جہاں آئے، وہ کہیں جو ہے وہ جادوگر فلاح نہیں پاتا۔ اسی حدیث کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اسی آیت کریمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کر کے فرمایا جہاں جادوگر ملے اس کو ہلاک کر ڈالو، جادوگر جہاں ملے اس کو ہلاک کر دو، قتل کر دو اس کو۔ تو جادوگر جہاں بھی جائے گا وہ کہیں فلاح نہیں پائے گا۔ فَأُلْقِي، پس گر پڑے، السحرۃ جادوگر، سجدن، پس جادوگر سجدے میں گر پڑے، قالو، کہنے لگے، آمنا، ایمان لانا، نون متکلم، آمنا ہم ایمان لائے، برب ہارون، ہارون کے رب پر، و موسیٰ، اور موسیٰ کے رب پر، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پہ جو ہے وہ ایمان لائے۔ یہاں پہ کیوں پارٹیکولرلی کہا گیا بعد میں بات کرتے ہیں۔ کالا، کہا، امنتم، ایمان لائے تم لہو، اس پر، کس پر؟ موسیٰ علیہ السلام پر، تم موسیٰ پہ ایمان لے آئے ہو، قبل ان، اس سے پہلے کہ آذنا، اذن کیا ہوتا ہے؟ اجازت،
اس کے ساتھ یہ ایک اور جو ہمیں کھڑا الف نظر آ رہا ہے، یہ کھڑا الف جو ہے وہ میں علامات مضارع ہے کہ میں، اس سے پہلے کہ میں لکم، میں تمہیں اجازت دوں، تم ایمان لے آؤ مجھ سے پوچھے بغیر ہی، انہو، بے شک وہ، لکبیرکم، کبیر کیا کہتے ہیں؟ بڑا، لام لازم کے لیے استعمال ہوا ہے، یقیناً، کم حاضر کی ضمیر، یقیناً یہ تو تمہارا ہی بڑا ہے، یہ تو تمہارا ہی بڑا ہے، الذی، وہ جس نے، علمکم السحر، جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، یہ تو لگتا ہے تمہارا ہی بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، اور تم جو ہے اس کے سیکھ کے آگے گھروں پروگرام بنا کے آئے تھے، ہم آئیں گے ہم یہ کریں گے، تم اس کا یہ توڑ کر دینا، یہ تم لوگوں کی ملی بھگت ہے، کوئی سازش ہے تمہاری، انہ لکبیرکم الذی علمکم، بے شک یہ تمہارا کوئی بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھا دیا ہے، فلا اکتئنا، اکتئنا میں سے لفظ نکالیے پہلے، قطع، قطع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کاٹ ڈالنا، اس لفظ کو کھول لیں، فعل علیحدہ کر دیں، لام علیحدہ کر دیں، الف علیحدہ کر دیں، قطع علیحدہ کر دیں، اور نون ثقیلہ زور دینے کے لیے استعمال ہوئی ہے، پس یقیناً الف علامات مضارع، میں صرف اس کو لیبریٹ اس لیے کیا کہ فلا سے کہیں نہ نہیں جائے، پس نہیں نہ جو ہے وہ سمجھا جائے، یہ لام علیحدہ ہے اور الف علیحدہ ہے، یہ لا نافیہ کا صیغہ نہیں ہے، لا اکتین، یہ ایسے ہی ہے، صرف اس لیے کہ کہیں اس کو لا نہ سمجھ لیا جائے، نافیہ کا صیغہ نہ سمجھ لیا جائے، پس یقیناً میں کاٹ دوں گا، ایدیکم، یدا کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہاتھ کو، ایدی دونوں ہاتھ، کم میں کاٹوں گا ہاتھ تمہارے، ارجلکم اور پاؤں تمہارے، من خلاف مخالف سمت سے، یہ پہلی دفعہ یہ ہوا تھا کہ اس کائنات میں کہ پہلی دفعہ کسی نے کسی کے مخالف ہاتھ پاؤں کاٹنے کی سزا سنائی تھی، اور یہ شروع بھی ہے وہ تبھی ہوئی تھی، اس سے پہلے اس کا کوئی رواج، کوئی کانسیپٹ نہیں تھا کہ دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ دینا، بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں کاٹ دینا، اس سے پہلے نہیں تھا، یہ فرسٹ ٹائم جو ہے وہ ایسی، ولا، اور یہاں پہ بھی جو ہے وہ اس کو بھی ہم ویسے ہی علیحدہ کر لیں، یہاں پہ لفظ کیا ہے؟ سلب، سلب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سولی چڑھا دینا، پھانسی لگا دینا، واو علیحدہ، واو تو ہے ہی علیحدہ، لام علیحدہ کیجئے، الف علیحدہ کیجئے، نون ثقیلہ، کم حاضر کی ضمیر، ولا اصلبنکم، اور یقیناً میں تمہیں سولی چڑھا دوں گا، فی جزوع، جزو لفظ جو ہے وہ جزا، جزا کس کو کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں تنا، جے جیم زے این، تنا، النخل، کھجور کے تنوں پہ تمہیں سولی چڑھا دوں گا، میں یقیناً میں تمہیں سولی چڑھا دوں گا، وَلَا تَعْلَمُنَّ، اور یقیناً تم جان لو گے، لفظ اس میں سے اس کا روٹ نکال لیں، علم، علم کا معنی سیکھنا، لام علیحدہ کر لیجئے، تے علیحدہ کر لیجئے، اور نون ثقیلہ جو ہے وہ زور دینے کے لیے کر لیجئے، وَلَا تَعْلَمُنَّ، اور یقیناً تمہیں پتہ چل جائے گا، اینا کون ہم میں سے، ہم میں سے، دیکھیے معاذ اللہ وہ ہم میں سے کس کو کہہ رہا ہے؟ خود کو اور رب باری تعالیٰ کی ذات کو، اس کو، اور تمہیں پتہ چل جائے گا، وَلَا تَعْلَمُنَّ اینا، کون ہم میں سے، اشد، زیادہ سخت ہے، عذاباً، عذاب میں، وَأَبْقَى، اور کون باقی رہنے والا ہے، اور یقیناً تمہیں پتہ چل جائے گا، وہ یہی کہا کرتا تھا کہ یہ کیا موت و زندگی، تم کہتے ہو اللہ کے ہاتھ میں، میرے ہاتھ میں بھی ہے، بلاؤ دو قیدی، اس کو پھانسی چڑھا دو، اس کے سر اتار دو، اس کو چھوڑ دو، تو یہ تو میرے بس میں بھی ہے، یہی یہاں پہ بھی وہ یہی کہہ رہا ہے، وَلَا تَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى، اور یقیناً تمہیں پتہ چل جائے گا کہ عذاب کس کا سخت ہے اور کون کس کا دیر باقی رہنے والا ہے۔ ایک دفعہ پھر ترجمہ دیکھ لیجئے، قلنا، کہا، لا تخف، نہ تو ڈر، انا کا، بے شک، انتا، تو، جہاں پہ دو ہم معنی کلمات آگے پیچھے آ جائیں وہاں پہ اس کو زور دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اگر یہ صرف انتا ہوتا تو کہا جاتا تو برتر رہے گا، لیکن جب کہا گیا انا کا انت الاعلی، پھر تو ہی برتر رہے گا، یعنی کہ یہ گارنٹی کی جا رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کو کہ مت ڈر، میری ون مین آرمی، مت ڈر، تو ہی جو ہے وہ برتر رہے گا، بلکہ اور ڈال دے ما فی یمینے کا، جو تیرے دانے ہاتھ میں ہے، تلقف، وہ نگل لے گی، ما صنعوا، جو بنایا ہے انہوں نے، جو انہوں نے بنایا ہے وہ اس کو نگل جائے گی، ختم کھا لے گی،
انما صنعوا کید الساحر، بے شک انہوں نے ایک جادو دکھایا ہے تمہیں، ایک جادو کا چال جو ہے تمہارے سامنے کی ہے۔ ولا یفلح الساحر، اور نہیں فلاح پاتے جادوگر، حیث اتی، جہاں بھی جائیں، جہاں بھی جادوگر جائے گا وہ فلاح نہیں پائے گا، وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، پس گر پڑے جادوگر سجدے میں، قالوا، اور کہنے لگے، آمنا برب ہارون و موسیٰ، ایمان لائے ہم موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر۔ جب یہ بات دیکھی ششدر رہ گیا فرعون، اور فرعون نے فوراً آگے سے کہا، قال آمنتم، تو کیا تم ایمان لائے ہو؟ یہاں پہ بھی دیکھ لیجئے، یہاں پہ بھی یہ دو الف نظر آ رہے ہیں ہمیں۔ اب دونوں کو علیحدہ کریں گے تو ایک الف جو ہے وہ استفہامیہ کے طور پہ استعمال ہوا ہے، سائن آف انٹیروگیشن کے لیے، الف پلس آمنا ہے، پھر اس کے آگے تم جو ہے وہ ضمیر لگی ہوئی ہے، اور تم جب یہاں پہ تات کی ضمائر لگ جائیں وہاں پہ ترجمہ ہم ماضی میں کرتے ہیں۔ وہ کیا تم ایمان لے ہو لہو اس پر؟ کہا فرعون نے، آمنتم، کیا تم ایمان لے آئے اس کے اوپر؟ قبل ان آذن لکم، قبل ان آذن لکم، یہاں پہ بھی دو الف استعمال ہوئے ہیں، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم پہلے ہی ایمان لے آئے، مجھ سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا تم نے۔ انہو، بے شک، یہاں پہ وہ پینترا بدلا ہے اس نے، یہ وہی پینترا ہے جس طرح کا پینترا جو ہے وہ جس وقت عزیز مصر کی بیوی نے جس وقت کمرے سے باہر دروازہ کے پاس پہنچے ہیں مصر یوسف علیہ السلام کے پیچھے ان کا تعاقب کرتے ہوئے دیکھا اپنے شوہر کو، تو فوراً پینترا بدلا کہ یہ میری عزت کے در پہ ہے۔ یہاں پہ بھی اس نے جو ہے وہ اسی طرح پینترا بدلا ہے۔ انہو لکبیرکم، حالانکہ بلایا کس نے تھا سارے جادوگروں کو؟ فرعون نے۔ مقابلہ کرنے کے لیے اکٹھا کس نے کیا تھا؟ صاحب فرعون نے۔ فوراً کہنے لگا، انہو لکبیرکم، بے شک ہے تو تمہارا ہی بڑا ہے، یہ تو تم دونوں کا بڑا ہے، تم سب کا بڑا ہے۔ الذی علمکم، جس نے تمہیں علم سکھا دیا، تمہیں جس نے یہ جادو سکھایا ہے، یہ تو تمہارا ہی گرو، تمہارا ہی سردار ہے۔ فَعَلَىٰ اُقْتِئَنَّ، یقیناً میں کاٹ ڈالوں گا، ایدیکم، تمہارے ہاتھوں کو، وَأَرْجُلَکم، اور پاؤں کو، من خلاف، مخالف سمت سے، وَلَا أُصَلِّبَنَّکم، اور یقیناً میں سولی چڑھا دوں گا، پھانسی دے دوں گا، فی جذوع النخل، کھجور کے تنوں کے اوپر تمہیں پھانسی چڑھا دوں گا، وَلَا تَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، اور یقیناً تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون ہم میں سے عذاب میں زیادہ سخت اور باقی رہنے والا ہے۔ اب اس کے مفہوم پہ آ جائیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے اندر سے جب ڈر محسوس کیا تو فوراً سے پہلے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی آ گئی آپ علیہ السلام کی تسلی کے لیے کہ ڈرنا نہیں ہے، یہ چاہے جتنے مرضی اکٹھے ہو جائیں، اللہ کا سہارا جس کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ جس کے ساتھ ہوتا ہے، اس کو اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرنے کی مت ڈر۔ اور جو تیرے ہاتھ جو معجزہ تمہیں دیا تھا، جو ایک لاٹھی تمہیں دی گئی تھی، وہ لاٹھی جو ہے وہ میدان میں ڈال دے۔ وہ لاٹھی جب میدان میں ڈالی اور پھر ساتھ یہ بتا بھی دیا، الکی ما فی یمینک، جو ڈال دے جو تیرے داہنے ہاتھ میں ہے، تلقف ما صنعوا، یہ بھی پہلے بتا دیا گیا کہ یہ کیا کرے گی، یہ جتنا جو کچھ انہوں نے بنایا اس کو وہ نگل جائے گی، یہ تسلی دے دی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً جو ہے وہ اپنی لاٹھی ڈالی، اور وہ میدان جو سانپ اور اسدوں سے سو کالڈ بھرا ہوا نظر آ رہا تھا، اس ہر چیز کو اس نے جو ہے وہ ہڑپ ہڑپ کر لیا، وہ نگل گئی ان چیزوں کو۔ اور پھر کہا، انما صنعوا، یہ جو انہوں نے کیا ہے، یہ جو بنایا ہے کید ساحر، انہوں نے تو جادو کیا ہے، انہوں نے تو نظر بندی کی ہے، انہوں نے تو جادو کیا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، ولا یفلح الساحر حیث اتی، جادوگر جہاں بھی جائے گا وہ فلاح نہیں پائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی آیت مبارکہ کی تلاوت کر کے کہا، جہاں جادوگر ملے اس کو قتل کر دو۔ جب یہ ساری صورتحال دیکھی، اب جادوگروں نے یہ دیکھا کہ ہم نے تو نظر بندی کی تھی، ہم نے اپنے ہاتھوں کی لاٹھیاں جو ہیں وہ عصا چھڑیاں پھینکی تھیں، اب وہ چھڑیاں نظر بندی کر کے سانپ تو نظر آنا شروع ہو گئیں، لیکن یہ کیا بلا آئی ہے کہ اس نے ان سب کو ہڑپ کر لیا، ہماری لاٹھیاں بھی گئی، وہ کہاں چلی گئیں؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ نظر بندی نہیں ہے جو اس چیز کو خراب کر، جس چیز کو غائب کر رہی ہے، جو اس چیز کو جو ہے وہ کھائے جا رہی ہے، وہ نظر بندی نہیں ہے، یہ تو کوئی واقعی اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کا معجزہ ہے کہ جو میدان بھرا ہوا تھا وہ میدان سارے کا سارا خالی ہو گیا ہے۔ جب یہ دیکھا تو پھر وہ ایمان لے کہ ہاں واقعی یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ جادو نہیں ہے۔ وہ لوگ بھی جادو کی انتہاؤں کو پہنچے ہوئے تھے، لیکن جب یہ دیکھا تو پھر فوراً سے پہلے سجدے میں گر پڑے، نہیں ہم، اور کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں ہارون رب، کیونکہ اس سے پہلے اگر وہ صرف کہتے کہ ہم رب پر ایمان لاتے ہیں تو فرعون تو اپنے آپ کو خود رب کہلاتا تھا، اس کی رعایا کے لیے اس کو رب جو ہے وہ کہتی تھی،
تو یہاں پہ پارٹیکولرلی بتایا گیا کہ کون سا رب، وہ رب جس کا اعلان موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کر رہے ہیں، ان کے رب کے اوپر، یہ نہیں کہ صرف رب کہہ دیا جاتا اور فرعون بھی اپنے آپ کو رب کہلاتا تھا۔ تو یہاں پہ ڈیفرینشیٹ کیا گیا کہ موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر، وہ جو وحدہ لا شریک لہ ہے، جس نے یہ اپنی شان، اپنی فضیلت سے یہ معجزہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا ہے، جس نے ہمارے تمام جادوؤں کو جو ہے وہ فنا کر کے رکھ دیا ہے، اس کے اوپر جو ہے ہم ایمان لاتے ہیں۔ جب یہ بات ہوئی، فوراً سے پہلے جو ہے وہ پینترا بدلا، ششدر رہ گیا کہ میرے جتنے بلائے ہوئے کاریگر، جتنے جادوگر تھے، وہ سارے کے سارے تو ہار گئے۔ آج ہارنے کے بعد بجائے اس کے کہ وہ خفت مٹاتا اپنی، بجائے اس کے کہ وہ ایمان لاتا یا اس چیز کے بارے میں کوئی فردر انویسٹیگیٹ کرتا، فوراً سے بولا نہیں تم اس کے ساتھ ملے ہوئے ہو۔ فوراً سے پہلے جو ہے وہ یہ اظہار کیا، کالا کہنے کو تم ہی مان لے ہو، اس کی بات مان لی ہے تم نے، انہوں نے مجھ سے پوچھنا تک گوارا نہیں کیا، ان آذن لکم، مجھ سے پوچھے بغیر ہی تم نے جو ہے اس کے اوپر ایمان لایا۔ مجھے تو یہ لگتا ہے انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، مجھے تو یہ لگتا ہے یہ تمہارا ہی کوئی بڑا ہے جو جس نے تمہیں جادو سکھایا تھا۔ تم لوگ آپس میں جو ہے وہ صلاح مشورہ کر کے آئے ہو تاکہ مجھے جو ہے وہ آ کے ہرایا جا سکے اور اسرائیلیوں کو جو ہے وہ یہاں سے نکالا جا سکے، ہمیں ہماری زمینوں سے، ہمارے ملک سے نکالا جا سکے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے یہ تم سب لوگوں کی سازش ہے۔ تم لوگوں نے پہلے آپس میں کہیں بیٹھ کے طے کیا ہے اور اس کے بعد پہلے موسیٰ اور ہارون کو بھیج دیا ہے اور اس کے بعد تم خود آگے ہو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ سب جو ہے ڈھکوسلا، یہ سب تم لوگوں نے مجھے جو ہے وہ چال بازی کی ہے تم لوگوں نے میرے خلاف۔ یہ تو وہی ہے جس نے تمہیں جو ہے وہ تمہارا بڑا ہے، اسی سے تم نے جادو سیکھا اور آگے یہ کہہ دیا کہ پہلے تو چلے جانا، ہم جو ڈالیں گے تو اپنا جادو اس کے اوپر ڈالنا، وہ سب کو کھا جائے گا اور اس طرح فرعون کو ہرا دیا جائے گا۔ یہ سازش لگ رہی ہے مجھے تو۔ یہ یقیناً فلا اوقتین، یقیناً میں کاٹ ڈالوں گا، میں تمہیں اس بات کی سزا دوں گا کہ تمہارے ہاتھوں اور پاؤں کو مخالف سمت میں کاٹ دوں اور تمہیں میں سولیوں پہ چڑھا دوں۔ اب دیکھ لیجئے وہ لوگ جو صبح تک اللہ کا انکار کرنے والے تھے، جو صبح تک کافر تھے، شام کو وہ شہداء کی لسٹ میں شامل ہو رہے ہیں، شام کو وہ اللہ کے مقرب بندوں کی لسٹ میں شامل ہو رہے ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جس سے تو سجدے میں گرے ہیں ان کو ان کی اگلی منزلیں جو ہیں وہ دکھا دی گئیں، ان کو دکھا دیے گئے جنت میں مقام ان کے، اور اس کے بعد وہ پکے ہو گئے اس کے اوپر۔ تو جب وہ یہ دھمکی لگائی گئی اور کہا تو میں سولیوں پہ چڑھا دوں گا، دیکھیے مومن تو وہ ہے جو اپنا سر اترتے ہوئے بھی دیکھ کے حق سے جو ہے وہ نہیں پھرے، وہ حق سے نہیں پھرے، انہوں نے مان گئے۔ اور ساتھ اس نے یہ بھی کہہ دیا وَلَا تُعَلِّمُنَّ، یقیناً تم جان لوگے، تمہیں پتہ چل جائے گا اَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، کہ عذاب میں کون زیادہ سخت ہے اور کون باقی رہنے والا ہے۔ تم اپنے رب کی بات کرتے ہو، میں جس کو چاہوں جو ہے وہ جو ہنسا دوں، اور تمہیں بتا دوں گا، تمہیں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹوں گا تاکہ تمہیں نشانہ عبرت بناؤں، اور اس کے بعد تمہیں کھجور کے تنوں کے اوپر جو ہے وہ سولی بھی چڑھا دوں گا۔ یہی بات آگے چل رہی ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد انہوں نے کیا جواب دیا اور انشاءاللہ ہم اس کے اوپر کل پڑھیں گے۔ لیکن یہاں پہ دو چیزیں جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ معجزہ اور جادو، ان دو چیزوں میں ڈیفرینشیٹ کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ معجزہ کیا ہوتا ہے اور جادو کیا ہوتا ہے۔ پہلی بات، کلاس کے بعد بتائیے گا، کلاس کے بعد بتائیے گا۔ معجزہ وہ ہوتا ہے جو کسی چیز کی حقیقت کو بدل دیتا ہے۔ کوئی چیز ہوتی ہے جیسے آگ حقیقت ہے، آگ کی خاصیت کیا ہے؟ گرم ہونا، جلا ڈالنا۔ اللہ کے حکم سے وہ آگ جو ہے وہ گلشن و گلزار بھی بن جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب ڈالا گیا، اس میں آگ میں ڈالا گیا تو وہ آگ سلامتی والی، کہا گیا سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا، وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ جبکہ جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، وہ نظر بندی ہوتی ہے، وہ فریب ہوتا ہے، وہ دھوکہ ہوتا ہے، وہ حقیقتاً وہ چیز اس چیز میں کنورٹ نہیں ہو جاتی، اس کی خاصیت نہیں بدل جاتی، وہ صرف دیکھنے والوں کو لگتا ہے کہ ہاں ایسے ہے، حقیقتاً ایسے نہیں ہوتا۔ جیسے چاند تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی نے اشارہ کیا، وہ دو ٹکڑے ہو گیا، اور کتنے عرصے تک وہ دو ٹکڑے رہا۔ تو معجزہ ایک حقیقت ہوتی ہے۔ یہ کیسی حقیقت ہوتی ہے؟ یہ ایسی حقیقت ہوتی ہے جب صالح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ ہم تب مانیں گے جب اس پہاڑ کو سامنے پھٹے گا، اس میں سے اونٹنی وہ نکلے گی جو 10 ماہ کی گابن ہوگی، تو تب نبی مانیں گے ہم۔ وہ حقیقت تھی، وہ پہاڑ ان کے سامنے پھٹا، اس میں سے حقیقتاً ایک اونٹنی نکلی، اور وہ اونٹنی ان کے درمیان کتنا عرصہ تک چرتی چگتی پانی پیتی رہی، اور اسی پانی پینے کے اوپر جو ہے وہ جہاں پہ جو ہے وہ ان کو پہلے یہ تھا، انہوں نے کہا ہمارے حصے کا پانی پی جاتی ہے، اس کو جو ہے وہ مار ڈالا انہوں نے۔ تو یہ حقیقت ہوتی ہے
جبکہ اس کا کوئی جادو کا کوئی وجود نہیں ہوتا، نمبر ایک۔ نمبر دو، معجزہ اللہ کے پیارے پیغمبروں کے اوپر، نبیوں کے اوپر جو ہے وہ آتا ہے، اور معجزہ دیکھ کر ایمان نہ لانا عذاب کا سبب بنتا ہے۔ جادو دیکھ کے منو نہ منو یہ آپ کی اپنی آپشن ہوتی ہے، وہ ٹھیک ہے جادو ہے، ایک چال چلی ہے اس نے، وہ ٹھیک ہے اس نے چال جس لیے بھی چلی ہے، لیکن جو معجزہ ہوتا ہے، معجزہ مانگا جائے، معجزہ دکھا دیا جائے اور دکھانے کے بعد اس کے اوپر ایمان نہ لایا جائے، وہ عذاب کا سبب بن جاتا ہے، اور ان قوموں کو جو ہے وہ، ان قوموں کو ان کا تخت و تاراج کر دیا جاتا ہے، ان کو الٹا دیا جاتا ہے، ان کو مار دیا جاتا ہے۔ تیسری بات، معجزہ جو ہے اللہ کا فضل ہوتا ہے، براہ راست اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، جبکہ جادو باقاعدہ ایک فن ہے جو سیکھا جاتا ہے اور سکھلایا جاتا ہے۔ معجزہ سیکھا نہیں جاتا، معجزہ اللہ کی طرف سے القا ہوتا ہے اور اللہ کے اذن سے آتا ہے، اور اللہ جو ہے وہ اپنے خاص بندوں، آپ نبیوں کے اوپر جو ہے وہ دیتا ہے، جبکہ جادو ایک آرٹ ہے، ایک فن ہے، وہ سیکھا جاتا ہے اور سکھلایا جاتا ہے۔ معجزہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، نبی کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا۔ معجزہ صرف اس لیے دکھایا جاتا ہے کہ جو بے راہ ہیں وہ اس معجزے کو دیکھ کے اس نبی کو اللہ کا رسول، اللہ کا نبی مان لیں اور اللہ کی رحمت کے اوپر جو ہے وہ ایمان لے آئیں۔ جبکہ جادو جو ہوتا ہے وہ ایک پیشہ ہوتا ہے، اس سے ایک دنیاوی مال و متاع کمانا مقصود ہوتا ہے۔ نبی معجزے دکھا کے پیسے نہیں مانگتے، یہ معجزے دکھا کے پیسے مانگتے ہیں۔ ان کی دال روٹی اس جادو، اس آرٹ سے وابستہ ہوتی ہے، جبکہ نبی کا ایسا کوئی نہیں ہوتا۔ نبی ہمیشہ پاک صاف ہستی ہوتی ہے، جبکہ جادوگر ہمیشہ ایک غلیظ آدمی ہوتا ہے۔ جادو کا منبع جو ہے وہ غلاظت سے اٹھتا ہے، جبکہ نبی طہارت کا جو ہے وہ ایک پاکیزہ نمونہ جو ہے وہ ہوتا ہے۔ لوگوں میں جو ہے وہ نبی معزز و محبوب ہوتا ہے، جادوگر کبھی معزز و محبوب نہیں بنا۔ جادوگر ہمیشہ ایک فنکار ہی رہے گا، اور لوگ اس سے جتنے بھی جادوگر ہیں آپ دیکھ لیجئے، جو سو کالڈ کہا جاتا ہے، وہ کہاں پہ ہوتے ہیں؟ گندگیوں کے ڈھیروں پہ پائے جاتے ہیں۔ لیکن نبی کا ایک مقام و مرتبہ ہوتا ہے، جادوگر کا وہ مقام و مرتبہ نہیں ہوتا۔ معجزہ ایک حقیقت ہوتی ہے، جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ جادو جو ہے وہ ایک فریب ہوتا ہے، ایک چال ہوتی ہے، ایک نظر بندی ہوتی ہے۔ لیکن معجزات، اللہ کے معجزات، کتنے معجزات ہم گنوانے بیٹھیں یہاں پہ، قرآن میں جن کا تذکرہ ہے، ہم سے گنتی ختم ہو جائے گی، وہ معجزے ختم نہیں ہوں گے۔ کیا اس سب سے بڑا معجزہ وہی سمندر کو دو ٹکڑے کر دینا، درمیان میں سے علیحدہ کر دینا، اور پھر پورے کے پورے بنی اسرائیل کا جو ہے وہ اس میں سے گزار دینا، اور وہ سمندر جو ہے وہ پہاڑ کی طرح جو ہے وہ پانی کھڑا ہوا ہے، اور پھر جب تک کہ فرعون اور اس کی قوم کا ہر فرد اس میں نہیں جا گھسا، تب تک وہ ویسے کے ویسے کھڑے ہوئے۔ یہ کیا ایک حقیقت تھی کہ نہیں تھی؟ اس حقیقت کا نتیجہ کیا تھا؟ بنی اسرائیل تو دریا پار کر گئے، اور وہ سارے کے سارے فرعون اور اس کے ساتھی ڈبو دیے گئے۔ اگر یہ جادو ہوتا تو جادو میں نہ تو بنی اسرائیل پار کرتے، اور نہ فرعون اور اس کی قوم جو ہے وہ ڈوب کے ہلاک ہوتی۔ یہ ایک حقیقت تھی، مسلمہ حقیقت تھی، یہ حقیقت ہوتی ہے، لیکن یہ کہ جادو میں کوئی حقیقت نہیں پائی جاتی۔ یہ ایک مختصراً دونوں کی جو ہے وہ ڈفرینسیشن ہے کہ یہ جادو ہوتا ہے، یہ معجزہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دیں۔ اس کا ترجمہ پھر ایک دفعہ دیکھ لیجئے۔ کہا ہم نے نہ تو ڈر، بے شک تو ہی جو ہے وہ برتر رہے گا، اور ڈال دے جو تیرے ہاتھ میں ہے، یہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے وہ اس کو کھا لے گی۔ بے شک جو بنایا ہے انہوں نے وہ ایک چال، جادو کی ایک چال تدبیر کے سوا کچھ نہیں ہے، اور جادوگر جہاں بھی جائے وہ کبھی فلاح نہیں پائے گا۔ اور بس گر پڑے سجدے میں تمام جادوگر، اور کہنے لگے کہ ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ کہنے لگا فرعون، کیا تم ایمان لائے ہو اس سے پہلے کہ تو میں تمہیں اجازت دوں؟ بے شک وہ شخص موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ تو تمہارا بڑا ہے، اسی نے تمہیں جادو سکھا دیا ہے۔ یقیناً اب میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت میں کاٹ دوں گا، اور کھجور کے تنوں کے اوپر تمہیں جو ہے وہ پھانسی چڑھا دوں گا، اور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس کا عذاب جو ہے وہ زیادہ سخت اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا،
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم اغفر لنا وارحمنا اللہم اغفر لنا وارحمنا اللہم اغفر لنا وارحمنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم الحمدللہ رب العالمین آمین یا ارحم الراحمین.